السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ سی،
محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ سی، جنہ دین خدا نو رنگ چڑھایا صحابہ سی۔ آمنا وصدقنا کہا فرمان نبوی تے، جنہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ سی۔ غلط کہندے جڑے کہندے کہ رسول اللہ ہے بے سایہ، غلط کہندے جڑے کہندے کہ رسول اللہ ہے بے سایہ۔ محمد مصطفیٰ دے اخلاق دا سایہ صحابہ سی۔ ہر ایک بستی تے قریہ وچ خدا دا دین پہنچایا، جنہ لوکاں نبی دا نام چمکایا صحابہ سی۔ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ سی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جنہ لوگاں دے دلا دے اندر کجروی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، وہ مشابہ چیزاں دیا پیرویاں کردے نے، فتنیاں نو تلاش کردے نے، اس دے اندر تاویلاں نو تلاش کردے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی جماعت ہے جس جماعت دے بارے اندر غلط نظریہ رکھنا، غلط الفاظ استعمال کرنا، اس جماعت دے متعلق زبان درازی کرنا، گویا کہ اس نے اپنے آپ نو اسلام تو خارج کر لیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اور آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی جماعت نو کسوٹی بنا دیتا کہ جیڑا اینا دی عظمت، جیڑا اینا دے نال صحیح نظریہ رکھے گا وہ اسلام اندر ہے، جیڑا نہیں رکھے گا وہ غیر اسلام ہوئے گا۔ کیوں؟ جیڑا صحابہ دے نال اچھا نظریہ رکھدا ہے، اینا دی پیروی کرے، اینا دی عظمت بیان کرے، گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو بیان کیا۔ جس نے رسول اللہ دی عظمت نو بیان کیتا، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت دی عظمت نو بیان کیا۔ جس نے انہاں دے بارے اندر زبان درازی کیتی، انہاں دی بے ادبی کیتی، گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کی۔ جس نے آپ دی بے ادبی کیتی، اس نے اللہ رب العزت دی بے ادبی۔ اللہ دا بے ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بے ادب مسلمان نہیں ہو سکتا۔
یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جنہاں دے دلاں دے اندر کھوٹ ہے، جنہاں دے دل پلید ہو چکے نے، جنہاں دے دل ایمان تو خالی ہو چکے نے، وہ پھر اینا صحابہ نو آڑ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن دی کوشش کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ کسے ملامت کرنا والے دی ملامت تو ڈر دے نہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جنوں چاہے فضیلت عطا کر دے۔ فضیلت دا معیار اللہ دے کول ہے، اس نے کس نو فضیلت ادا کرنی ہے، کس نو ذلیل کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جدو تسی دیکھ لو کسے بندے نو ماحول دے اندر، معاشرے دے اندر ذرا غور و فکر کریو، ساڈے جوان اس طرف جا رہے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اور جدو تسی دیکھو نا اس شخص نو جیڑا میرے صحابہ نو برا بھلا کہہ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، چاہے وہ تقریر دے اندر ہوئے، چاہے وہ مجلس دے اندر ہوئے، چاہے وہ مسجد دے اندر ہوئے، چاہے چوک دے اندر ہوئے، جس نو تسی دیکھ لو کہ میرے صحابہ دے بارے اندر اے تان کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولو، تھوڑے اتے فرض ہے لعنت اللہ، تسی نہ تے لعنت کرو، تسی کہو اتے تے اللہ دی لعنت ہوئے، تھوڑے اتے فرض ہے۔ جس نو دیکھ لو اسلام دا تقاضا ہے، مسلمان دی عظمت ہے، فقولو، تسی کہو لعنت اللہ علی شرکم، اور تیرے شرارتہ تو تیری خباستہ تو تیری خباستہ ہوتے، تیری شرارتہ ہوتے، تیری اس بدبختی ہوتی، اللہ دی لعنت ہے، فرض ہے تھوڑے ہوتے، اس بندے نو کہو اتے لعنتہ بھیجو، تو اس قابل ہے جیڑا صحابہ دی جماعت دے نال خیر نہیں کر رہا، وہ لعنت دا ہی حقدار ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ہر چیز جو تے لعنت ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، انبیاء بھی بھیج رہے ہیں، لوگ بھی بھیج رہے ہیں، انہاں دے بارے اندر یہ ایسی جماعت ہے، ایسی جماعت ہے، ساری دنیا مل کے بھی انہاں دے بارے اندر گستاخانہ الفاظ استعمال کرے، انہاں دی عظمت دے اندر رائے دے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، ایسی جماعت ہے، کیونکہ انہاں دی گارنٹی اللہ رب العزت نے دیتی ہے، انہاں دی گارنٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے، جو مرضی کہہ لے، جس طرح مرضی استعمال کر لے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لا تمس النار مسلمن رآنی، اس مسلمان نو اگ چھوئے گی نہیں، رآنی جس مسلمان نے مینو دیکھ لیا۔ صحابی دا تعریف کی ہے، اسلام دی حالت اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا، اسلام دی حالت اندر ہی اس دنیا تو چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ لا تمس النار مسلمن رآنی، اس مسلمان نو اگ کدی چھوئے گی نہیں جس مسلمان نے مینو دیکھ لیا، او رآ من رآنی، جنہیں مینو دیکھن والے نو دیکھ لیا انہوں بھی کدی اگ چھوئے گی نہیں۔ صحابی دی گارنٹی، تابعی دی گارنٹی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب تو بہترین زمانہ۔ رسولہ زمانے اندر کون سی؟ صحابہ اکرام، ثم الذین یلونہم، پھر جڑے ہونا تو بعد میں انہاں دے شاگرد تابعی، ثم الذین یلونہم، پھر انہاں دے شاگرد تبع تابعی۔ یہ بہترین زمانے نے، بہترین زمانے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جدو تسی دیکھ لو نا ایسی مجلس نو، ایسے لوگاں نو جیڑے ساڈیاں آیتاں دے نال مذاق کر رہے ہیں، ساڈیاں آیتاں دے نال مذاق کر رہے ہیں، تسی انہاں تو اعراض کر لو، او مجلس نو چھڑ دیو، اس بندے نو چھڑ دیو، او دے قریب نہ بیٹھو۔ سانو پتا ہے، سب نو پتا ہے کہ فلاں آدمی گستاخ رسول بھی ہے، فلاں آدمی صحابہ دا بے ادب بھی ہے، فلاں آدمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو گالیاں دے رہا ہے، فلاں آدمی ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم نو گالیاں دے رہا ہے، صحابہ نو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اسی پھر بھی انہاں دے کول بیٹھیے، مجلس لگائیے، انہاں دی بات سنیے، اے ساڈے ایمان دی کمزوری ہے۔ جیڑا بندہ ایسے لوگاں دی مجلس دے اندر بیٹھے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اے لوگ آیات دے مفہوم نکال دے نے اپنے مطلب دے مطابق، جیڑیاں واضح آیات نے، واضح احادیث نے، انہوں نے چھیڑن گے نہیں، جیڑیاں مشابہ چیزاں نے، مشابہ آیات نے، جنہاں دے اندر عام لوگاں نو سمجھ نہیں آئے گی، یہ انہاں آیتاں نو پیش کر کے لوگاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کرے، اور کر رہے نے، اور ہو رہے نے، وہ کر رہے نے، انہاں دی پوری کوشش ہے، وہ بکریاں چاہ رہے نے، انہاں دے کول کھڑے نے،
وہ پھٹے ہوتے بیٹھے نے، انہوں کو لا کے مجلس لگا رہے نے، اپنی بحث کر رہے نے، اپنا مدعا دس رہے ہیں، لوگ آیتہ حدیثہ بیان کر کے لوگوں نے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اور اسی ہو رہے ہیں۔ ایسے واسطے اللہ رب العزت نے فرما دیتا کہ جتھے ساڈیاں آیتاں دے نال مذاق ہو رہا ہوئے، مفہوم کچھ ہور ہوئے، دسیا کچھ ہور جا رہا ہوئے، وہ مجلس چھڑ دیو، وہ سان تو ویسے ہی پتا۔ ساڈے پنڈ دے اندر گستاخ رسول کون ہے، گستاخ صحابہ کون ہے، اس سارے بچے بچے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی اونا کو جا کے بیٹھیے، یہ مطلب ساڈے اندر ایمان نہیں ہے، اسی فارغ ہو چکے۔ اس کی دلیل بھی اللہ رسول خود فرما رہے ہیں، قرآن خود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ نو تان واسطے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نو آڑ بنایا جا رہا ہے۔ انہاں نو پیش کر کے جہنم دے فتوے لگائے جا رہے ہیں صحابہ دی جماعت دے بارے اندر۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے واسطے اچھا ہی وعدہ ہے، اچھا ہی وعدہ ہے، ساڈے کو کی اختیار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان خدمت اقدس دے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم چاروں تشریف فرما ہے۔ علی المرتضیٰ آ گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کے اندر آئے، خلفائے راشدین جماعت موجود ہے، امیر معاویہ موجود۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مخاطب ہو کے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو، اتحب علیا یا معاویہ، اے معاویہ تو علی دے نال محبت کردا؟ قال معاویہ ای واللہ، کیوں نہیں اللہ دے رسول، اللہ دی قسم، لا الہ الا ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی، کس کی اٹھائی؟ اللہ رب العزت کی قسم، انی احبہ فی اللہ حبا شدیدا، اللہ دے رسول میں تا انتہا درجے دی محبت کردا علی دے نال رضی اللہ عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہا ستکون بینکم ہنیہۃ، معاویہ ایک دن آئے گا تیرے اور علی کے درمیان کچھ رنجش ہوئے گی، اختلاف ہوئے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ رسول پھر کی ہوئے گا، پھر کی حکم ہوئے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس وقت آپ نے فرمایا نا کہ تھوڑی رنجش ہوئے گی، گھبرا گئے، پوچھا اللہ رسول پھر اس تو بعد کی معاملہ ہوئے گا؟ فکر پہ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عفو اللہ ورضوان والدخول الی الجنہ، اس تو بعد بھی
اللہ درگزر کر دے گا اور جنت اندر داخلہ دے دے گا، پھر بھی جنت اندر داخلہ ملے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اندر فرمایا رضینا بقضاء اللہ، اسی راضی اللہ دے فیصلے تے، جو اللہ دا فیصلہ ہوئے گا اسی راضی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اگر اللہ چاہتا ہے لڑائی ہوندی نا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، امام الانبیاء نے پھر بھی کیا کہ تھوڑی رنجش ہوئے گی، اختلاف ہوئے گا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت معاف کر دے گا، جنت کے اندر داخلہ دے دے گا، جنت مل جائے گی، پھر بھی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت بھی کلم وعد اللہ الحسنى، اچھا وعدہ کر رہے ہیں، امام الانبیاء بھی اچھے وعدے دی جنت دی بشارت دے رہے ہیں، اسی کون ہوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر بھی جنت دی بشارت دیتی ہے، وہ بھی بخاری دی روایت۔ ایک روایت نو آڑ بنا کے کسی صحابی دے بارے اندر ایک فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، زبان درازی نہیں کیتی جا سکتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یخرج فیکم قوما تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الذین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ ایک قوم نکلے گی، آئے گی ایک قوم، آئے گی قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تھانوں نا اپنی نمازاں اونا دے نمازے اندر نا حقیر لگن گیاں، تھوڑا طریقہ اونا طریقے دے مقابلے اندر کمزور لگے گا، پتہ نہیں اسی غلطی پڑھی جا رہے ہیں۔ ہاتھ چھڑ کے بہتر ہے، فتویٰ دے رہے ہیں مولوی صاحب۔ ہاتھ بننے نالوں ہاتھ چھڑ کے بہتر، جواناں چھڑنے شروع کر دیتے کہ یہ بہتر ہے۔ میں کہا دلیل پیش کرو ہاتھ چھڑن دی۔ دلیل کوئی نہیں، ضعیف روایت نو آڑ بنا کے فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے پہ ساڑے نمازاں کمزور نے، ساڑے طریقے غلط نے، یہ طریقہ صحیح دس رہا ہے۔ وَصِيَامَكُمْ مَا صِيَامِهِمْ، ساڑے روزے انہاں دے مقابلے اندر بڑے حقیر لگن گے، تھوڑے عمل انہاں دے مقابلے اندر حقیر لگن گے، وہ ایسی ایسی کنڈیاں تھانوں دسن گے، ایسے ایسے چیزاں اندروں کٹ کٹ کے بیان کرن گے، اوئے ہوئے اسی غلط، ساڈے معاملے غلط، اوئے ساڈی نماز انی غلط ہے، ساڈے روزے انی غلط، اس معاملے اس طریقے دے نال وہ تھوڑے دلاں دماغاں دے اندر بھرن گے۔ میرے الفاظ نہیں، رسولہ دے الفاظ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھوڑیاں نمازاں حقیر لگن گیاں۔ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، جڑے اس طرح دے لوگ ہون گے نا، یہ قرآن دیاں تلاوتاں کرن گے، بڑیاں کرن گے،
مجلس لگا کے میڈیا تے بیٹھ کے کرن گے، کلاس لگا کے براجماعت ہو کے کرن گے، لوگاں نو بڑے بڑے انداز دے نال مسئلے دسن گے، ضعیف اور صحیح دی تمیز بھلا دین گے، اے قرآن دیاں تلاوتاں کرن گے، لا تجاوز حناجرہم، انہاں دیاں تلاوت اچھی رہن گے، اوپر اوپر ہی گلے تک، تھلے کچھ نہیں ہوئے، اے دلوں نہیں ہون گیاں، ٹڈوں نہیں ہون گیاں، اے صرف گلے تک ہون گے۔ انہاں دلاں چوں ایمان اس طرح نکل جائے گا جس طرح تیر نکل جاتا ہے۔ اور جیڑا گستاخ صحابہ ہوئے اس دے اندر ایمان ہوئے گا، جیڑی ایمان دی کسوٹی جماعت ہے اس دا گستاخ ہوئے، پھر بڑی بڑی مجلساں لگائے، بڑے بڑے طریقے نمازاں دے دسے، روزیاں طریقہ سمجھائے، عمل سمجھائے، بڑے بڑیاں قراتاں دے نال قرآن دی تلاوت کرے، کیا اس دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا؟ اور جس دے دل دے اندر ایمان نہیں ہے اس کی مجلس تو کنارہ کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ ستکون ہنات ہنات فمن اراد ان یفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف کائنا ما کان۔ حوالے نوٹ کر لیو، دلا دماغ اندر بٹھا لیو، کسی وقت اس طرح کے مجلس اندر جانا پہ جائے، حوالے موجود ہونے چاہیے دل و دماغ کے اندر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا، دور آئے گا، فتنہ فساد دا دور آئے گا، فمن اراد ان یفرغ امر هذه الامہ، کچھ لوگ ایسے ہون گے جیڑے میری امت دے اندر فرقہ واریت نو فروغ دیں گے، فرقہ واریت نو فروغ دیں گے، پوری امت ایک مسئلے اتے اکٹھی ہوئے، واہی جمیعن، میری ساری امت ایک مسئلے اتے اکٹھی ہے۔ صحابہ دے معاملے اندر ساری امت خاموش ہے، ساری امت اکٹھی ہے، انہاں دی عظمت دے اندر، انہاں دے مقام دے اتے، انہاں دی شان دے اتے، جیڑا انہاں دے اندر فرقہ واریت نو فروغ دے گا، فضربوا بالسیف کائنا ما کان، جیڑا بھی ہو انہوں تلوار دے نال مار دیو، قتل کر دیو، وہ اس لائق ہے کہ اس نو قتل کر دیتا جائے۔ اور جس نو قتل دا حکم ہے اسی انہاں دے مجلس اٹینڈ کر رہے ہیں، اسی اپنے چار پہیے تے بٹھا کے انہاں دے کولوں طرح طرح دی باتاں سن رہے ہیں، اسی اپنی مجلس کے اندر بٹھا کے اپنے آپ نو گمراہی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، انہوں تلوار دے نال مارو، وہ اس لائق ہے۔ صحابہ دے معاملے اندر پوری امت اکٹھی ہے، لیکن ایک فرقہ ہے جڑا صحابہ دے بارے اندر تفرقہ بازی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، اس لائق نہیں کہ اللہ دی زمین اتے زندہ رہے۔ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، انہوں تلوار دے نال مارو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، اور جتھے میرے صحابہ کا ذکر ہو جائے نا، میرے صحابہ کا معاملہ آ جائے، فَأَمْسِكُوا، تے چپ کر جیا کرو. اگر زبان وچوں تعریف نہیں نکلدی، انہاں دی عظمت بیان نہیں ہو رہی، فَأَمْسِكُوا، منہ بند کر لیا کرو، زبان درازی نہ کرو. بڑی عظیم جماعت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سرٹیفکیٹ دی جماعت ہے، جنہوں کو اللہ کی طرف وہ سرٹیفکیٹ مل چکیا ہے کہ اللہ انہاں تے راضی ہے. انہاں دے معاملات انہاں دے نال، انہاں دے معاملات جو بھی انہاں دے اندر ہے، انہاں دا معاملہ اور اللہ دا معاملہ ہے، ساڈا اس اندر کوئی اختیار نہیں. اللہ رب العزت فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اگر مسلمان ہو نا تو پھر اس صفت نو، اس خوبی نو اپنے دل دے اندر بٹھاؤ. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جڑے بعد آن والے ہیں نا، بعد آن والے وہ اللہ کو دعا کرن، جڑے پہلے گزر چکے نے انہیں بخشش کی دعا کرن. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، نال کہن اللہ جڑے ایمان والے گزر گئے نا، انہاں دے بارے اندر ساڈے دل دے اندر کسی قسم دا کوئی ایسا کھوٹ پلیدگی پیدا نہ کرنا، ایمان والے کے بارے اندر کوئی پلیدگی پیدا نہ کرنا، کوئی ٹیڑھا پن نہ آ جائے. ایک خوبی ہونی چاہیے ایک مومن دے اندر، جڑا اس خوبی دا حامل نہیں، او دے اندر ایمان نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے اس طرح تانو تشنیع کر رہے نے، بد زبانیاں کر رہے نے، اگر تسی انہاں دیا مجلساں نو اٹینڈ کرو گے، انکم اذا مثلہم، اس وقت تسی بھی انہاں طرح ہوو گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں. تسی انہاں دی مجلس اندر بیٹھو گے، انکم اذا مثلہم، تسی بھی انہاں دے اندر ہی شمار کیتے جاؤ گے، ایسے گروہ اندر شمار کیتے جاؤ گے. فلا تقعدوا، اوے اتھے نہ بیٹھو، جتھے اسلام دا مذاق ہو رہا اتھے نہ بیٹھو، انہاں دی بات نہ سنو. یہ منافق لوگ نے. والکافرین، یہ تو کافر لوگ ہیں. اللہ رب العزت کا فتویٰ ہے کہ منافق لوگ نے، منافقہ دی جماعت ہے، کافرہ دی جماعت. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اے سرٹیفکیٹ دے رہے نے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نال جنگ کی تھی، حضرت عمار نو شہید کیتا، اے باغی جماعت ہے. بغاوت کا لفظ اے غیر اسلام تے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جنہ دا نظریہ بنا دیتا گیا یا بن گیا، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک فرد نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا، وہ بات ڈائریکٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے مسلط کر دیتی گئی. ڈائریکٹ امیر معاویہ نو باغی قرار دے دیتا گیا. دوسری طرف حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ وچوں
انہوں نے شہید کرنے والے علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے ایک فرد ہے، تو پھر کیا اسی قاتل علی المرتضی نو کہاں گے؟ اسی ڈائریکٹ فتوی علی المرتضی تے لگاواں گے رضی اللہ عنہ؟ یہ انہوں دے معاملات نے۔ فَأَمْسِكُوا، ساڈے واسطے حکم ہے کہ انہوں دے معاملے اندر خاموشی اختیار کرو، کسی نو زبان درازی دی اجازت نہیں ہے، کسی نو فیصلے دی اجازت نہیں ہے۔ بخاری دی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں فرماندیاں ہویا سنیا، اذ التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ جڑے امیر معاویہ نو کہہ رہے نے وہ سن لین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آڑ بنا کے، امیر معاویہ نو نہیں بلکہ سیدنا علی المرتضی انہوں نے گناہگار ٹھہرا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت ہاتھ پھیر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری دی روایت ہے، اگر وہ بخاری دی روایت ہے پھر بخاری دی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمان جماعتاں لڑن گیاں، دو لڑن گیاں، حالانکہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما شہزادہ جنت، انہوں نے صلح کر لی، سانو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے مان لیا، سانو ایویں تکلیف ہو رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمان جماعتاں لڑن گیاں، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی قتل ہونے والا بھی دونوں جہنم دے اندر۔ لگاؤ فتوی۔ کتنے فتوی لگاؤ گے؟ سیدنا علی المرتضی تے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے، کس پہ فتوی لگاؤ؟ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ آپ نے فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، دونوں جہنم دے اندر، قاتل بھی مقتول بھی۔ لگاؤ فتوی، کس پہ لگا رہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، اس چیز نو اپنا لو، جتھے میرے صحابہ دا ذکر ہو جائے اتھے خاموشی اختیار کرو، سانو انہاں دے بارے اندر فیصلے دی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا گیا اللہ دے رسول القاتل فما بال المقتول، یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ قتل کرنے والا جہنم سے گیا، تو مقتول کدھر جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی تو کوشش کر رہا ہے نا، کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی اپنے مقابل جڑا آئے میں انہوں بھی پھاڑ لواں، اتنے وار کر دیا، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ کھڑا نہیں ہے۔ اس کر کے خاموشی اختیار کرو، صحابہ دے معاملے اندر بولن دی اجازت نہیں۔ فَامْسِكُوا، جیڑا بولدا ہے زبان درازیاں کردا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت دی توہین کر رہا ہے، اور دین اسلام سمجھ نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ جڑا رسول اللہ دا بے ادب ہوئے، گستاخ ہوئے، اسلام مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ہر صحابی دے بارے اندر صحیح عقیدہ رکھ کے، ایمان نو مضبوط کر کے، جو ایک مومن اور مسلمان دی خوبی ہے، صفت ہے، اس نو اپنا کے اپنی زندگی گزارن توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔